السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران خان کی جانب سے آڈیو لیکس کے تحقیقاتی کمیشن پر اعتراض کے بعد سہولت کاروں کی گٹھ جوڑ جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کی سہولت کاری کر رہے ہیں۔ عمران خان کی سہولت کاری کر رہے تھے ججز، اب عمران خان ججز کی سہولت کاری کرنے لگے ہیں، یعنی گٹھ جوڑ جس کو ملی بھگت بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو وہ کلیئر ہو گیا معاملہ، دوسرا اس درخواست کے بعد یعنی اس انکوائری کمیشن کو چیلنج کرنے سے یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے، یعنی آڈیو لیکس میں کچھ صداقت ہے۔ اگر صداقت نہ ہوتی تو پی ٹی آئی کو اعتراض کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ بھائی جعلی ہے آڈیو لیکس تو کرو انکوائری۔ تو ایک تو یہ دو چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں، دوسرا قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ بھی ہے ظاہر ہے۔ بالکل، تو تو یہ تمام ایشوز ہیں، اس پر طیب بلوچ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ طیب بلوچ سپریم کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں اور بہت اچھے رپورٹر ہیں، خود موجود ہوتے ہیں سماعتیں جو ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ اپنا یوٹیوب بھی چینل چلاتے ہیں طیب بلوچ کے نام سے۔ لیکن اس میں ایک بات اور میں کلیئر کر دوں کہ جو درخواست گئی ہے پی ٹی آئی کی، چیلنج کیا گیا ہے، اس میں طیب بتا رہے ہیں، ہمیں تفصیل طیب بتائیں گے کہ بینچ بنانے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے، جس میں عمران دار ججز کو بھی شامل کرنے کا سوچا جا رہا ہے تاکہ اس کمیشن کو اڑایا جائے اور اس کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا جائے۔ خبریں دیں گے طیب ویلکم ٹو شو۔ تھینک یو سر۔ اچھا، دوستوں کو یہ بھی درخواست کروں کہ آپ کے چینل کو بھی وزٹ کیا کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں، یہ ضروری ہے طیب بلوچ کے نام سے، ہے نا؟ بالکل، خبریں ملیں گی سپریم کورٹ کے حوالے سے، طیب سے آپ کو بڑی اچھی خبریں ملیں گی۔ طیب، پہلے تو آتے ہیں گٹھ جوڑ پہ، بعد میں ہمیں خبر آپ شیئر کریں گے کہ سپریم کورٹ میں کیا چل رہا ہے اس درخواست پہ۔ گٹھ جوڑ تو کھل کر سامنے آ گئی ہے ان کی۔ بالکل، جو گٹھ جوڑ ہے وہ خود اس کے اوپر تحریک انصاف نے آج مہر لگا دی ہے، مہر ثبت کر دی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک تاثر تھا عمومی طور کے اوپر اور مجموعی طور پہ بھی کہ سپریم کورٹ کے عمران دار ججز، ہم خیال ججز، یہ وہ نام ہے جو عوام کی جانب سے، عوامی نمائندوں کی جانب سے ان ججز کو مسلسل عمران خان کے لیے سہولت کاری کے بعد جو ہے وہ ان کو دیے گئے۔ تو انہوں نے ہر ممکن کوشش کی، وہ چیزیں اب عوام کے سامنے کھل کے آ گئی تھی، پی ڈی ایم بائیکاٹ کرتی رہی، ان کی سنی نہیں جا رہی تھی اور یہ عمران خان کی سہولت کاری کر رہے تھے۔ اچھا، اسی سہولت کاری کے نتیجے میں یا وہ سہولت کاری کیوں اور کیسے ہو رہی تھی، وہ پھر آڈیو لیکس آ گئیں، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے وہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو لیکس ہے۔ وہ تحریک انصاف کے وکیل خواجہ طارق رحیم کے ساتھ گفت و شنید کر رہے ہیں، مشورے دے رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں، ایون کہ وہ وزیر اعظم جو ہے اس کے خلاف توہین عدالت کا کیس بھی کیسے بنتا ہے، وہ پوری یہ کہانی ہو رہی تھی۔ اچھا، پھر خواجہ طارق رحیم کی جو بیوی ہے وہ اس کی آڈیو لیک اپنے چیف جسٹس عمر رضا بندیال کی ساسو ماں کے ساتھ تھی۔ اچھا، پھر پرویز الہی اور مظاہر نقوی کیا، پھر پرویز الہی اور وہ سپریم کورٹ کے صدر جو ہیں عابد زبیری، یہ وہ ساری آڈیوز بندیال کے بینچ میں لگانا، ہاں بندیال کے بینچ میں، اور ججز مینیج ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ ساری سہولت کاری، اچھا وہ ہماری قیوم صدیقی کی اور خواجہ طارق رحیم کی، یہ ساری آڈیوز آئیں۔ ان آڈیوز سے مجموعی طور کے اوپر یہ تاثر ڈرا ہو رہا تھا، یہ چیزیں اخذ ہو رہی تھی کہ بھائی سپریم کورٹ جو ہے وہ کس طریقے سے مینیج ہو چکی ہے اور عمران دار ججز جو ہے وہ کس طریقے سے فیصلے دیں گے، تحریک انصاف کی سہولت کاری کر رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ منظر عام پہ آ چکا تھا۔ اب اس کے بعد معاملہ یہ تھا کہ بھائی اب چیف جسٹس کو کس طریقے سے روکا جائے، باز رکھا جائے، یہ تو اپنی سہولت کاری سے باز نہیں آ رہا، یہ تو اپنی سیاسو ماں کی جو خواہشات ہیں، جو اس کی پی ٹی آئی کے ساتھ جو چیزیں وہ ہیں، اس کو زیادہ تقویت دے رہا ہے یا مقدم جان رہا ہے، چہ جایا کہ جو قانون کہتا ہے، جو انصاف کہتا ہے، جو سپریم کورٹ کے اپنی روایات کہتی ہیں، اس کو اس نے بلائے طاق رکھا ہوا تھا۔ تو پھر حکومت مجبور ہوئی کہ اب اس حوالے سے کوئی نہ کوئی کمیشن تشکیل دے دیا جائے۔ تو انکوائری ایکٹ کے تحت وہ کمیشن کا جو تشکیل ہے وہ حکومت نے دی، بالکل قانونی اور قاعدے کے مطابق وہ تشکیل دی گئی۔ لیکن اب معاملہ یہ ہوا کہ یہ جو ہی تشکیل ہوا کمیشن، اگر آپ دیکھیں کہ یہ پچھلے ہفتے کو کمیشن تشکیل ہوا تھا، یاد ہے آپ کو؟
تو جب یہ کمیشن تشکیل ہوا تھا تو ہم نے اس ٹائم ہی یہ باتیں کی تھیں کہ اس پہ سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی پراکسی پٹیشن دائر کروائی جا سکتی ہے یا وہ آج خود نوٹس لیں گے یا کچھ ایسا کریں گے کہ کیونکہ بندیال صاحب کی تو خواہش یہی ہوگی کہ میری ساسو ماں کو نہ بلایا جائے کمیشن میں، اور وہ چاہیں گے کہ میں اپنے آپ کو محفوظ رکھوں، تو اس حوالے سے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ بندیال صاحب اگر قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کو بلائیں تو ٹھیک، لیکن جب اور وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی بلائیں تو ٹھیک، ادھر قصوروار اگر ہیں ساسو ماں جی تو ان کو نہ بلائیں۔ بات یہ ہے کہ اب وہی کوشش یہی ہو رہی ہے، یعنی کہ کہہ دیا ہوگا اپنے بندیال صاحب کی ساسو ماں نے کہ عمر دیکھیں کچھ بھی ہو جائے مجھے نہیں جانا چاہیے، آپ کچھ بھی کرو، مطلب کہہ سکتی ہے، جو اتنا کچھ کہہ رہی ہے کہ عمر یہ فیصلہ کر دو یہ فیصلہ کر دو، تو وہ کیا اگر فیصلے ساسو ماں دلوا سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھا اب اس پہ ہونا یہ بتائیں سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے اس پٹیشن کے بعد؟ عمران دار ججز یا بندیال صاحب انہوں نے کوئی مشاورت بھی کی ہے؟ کیا اطلاعات کیا ہے؟ آپ سپریم کورٹ سے بھی تھوڑی دیر پہلے مشاورت بھی ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تحریک انصاف وہی پراکسی پٹیشن لے کے گئی اور اب عوامی طور پہ مجموعی ویسے اصولی طور پر پی ٹی آئی ججز کے بارے میں ہے نا، تو پی ٹی آئی کو تکلیف کیا ہو رہی تھی؟ اسی کی جو سہولت کاری ہو رہی تھی، ساری آڈیو ٹیپس تو پی ٹی آئی کو سہولت کاری دینے کے لیے تھی، تو اسی وجہ سے اس نے خود سہولت کار ایکسپورٹ ہو گئے نا۔ حکومت نے نا اپنا مین آبجیکٹیو اچیو کر لیا ہے، واٹ ایور کمیشن جو بھی کہے، واٹ ایور ریزلٹ جو بھی ہے، انہوں نے اعتراض کیا، اس کا مطلب ہے دال میں کالا ہے۔ اب وہ دیکھیں آبجیکٹیو تو چور کی داڑھی میں تین کا گٹھ جوڑ، اب عوام تو اتنی بولی نہیں ہے، جب بندیال کی ساسو ماں سہولت کاری کروا سکتی ہے بندیال کے ذریعے، تو جو عوام ہے وہ تو ساسو ماں سے بھی شاید زیادہ سوچ بچار بھی رکھتی ہے اور ان کی پولیٹیکل ایفیلیشنز بھی ہیں، تو وہ بھی اپنے طور کے اوپر چیزوں کو دیکھ رہی ہے نا، تو عوام جو ہے وہ باشعور ہے اور ہمارے ویورز بھی باشعور ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اب گٹھ جوڑ ثابت ہو چکا۔ اب آپ پہ آتے ہیں دوسرے سوال پہ جو آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ اب جو ہی بابر روان نے یہ درخواست دائر کی تحریک انصاف کے توسط سے، جو ہی یہ ادا درخواست دائر ہوتی ہے اس کے اوپر ڈائری نمبر لگتا ہے اور یہ درخواست آپ کا جو یہ ادا والا لفظ ہے نا، یہ لوگ میسیجز کر رہے ہوتے ہیں، کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ طیب بلوچ ادا جب کہتے ہیں تو ہم بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، مزہ آتا ہے، ہمیں بھی مزہ آتا ہے، اسی وجہ سے ہم جو ہے اپنی روایات کے ساتھ اور ان ساری چیزوں کے ساتھ جو ہماری تہذیب ثقافت ہے کلچر ہے اس کو تو بھی ہم نے ایک پروگرام نہ شروع کریں، میں سندھی میں بولوں، انٹرو دوں، سوالات سندھی میں کروں، آپ سرائکی میں جوابات دیں، تو وہ ہم ویورز پہ چھوڑتے ہیں، جو ویورز مشورہ دیں گے تو ہم اس طریقے سے چلیں گے، کیونکہ وہ آج کل ہماری اس چیز کو بڑا لائک کر رہے ہیں۔ تو میں جو کہہ رہا تھا کہ بابر روان کی جو ہی درخواست آتی ہے اس پہ ڈائری نمبر بھی لگتا ہے اور وہ فوراً درخواست جیسے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ ججز نا انتظار میں بیٹھے ہیں کہ فوری درخواست آئے، درخواست آئی ہے، اس کے اوپر ڈائری نمبر لگائے اور ڈائری نمبر لگنے کے بعد وہ درخواست فوراً فلائی کرتی ہوئی چیف جسٹس کی ٹیبل پہ پہنچ جاتی ہے۔ اب چیف صاحب کے ٹیبل پہ پہنچتی ہے تو ہم نے یہ سنا اور یہ ذرا کہ فوراً جو دوسرے عمران دار ججز ہیں وہ بھی چیمبر 1 میں آ جاتے ہیں اور متن بھی پڑھتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں درخواست میں کیا لکھا ہوا ہے، شاید وہ یہ دیکھ رہے ہوں کہ ہماری خواہش اور ہماری توقعات کے مطابق درخواست آئی ہے یا نہیں آئی، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو پھر اس پہ سوچ و بچار بھی ہوا اور پھر سپریم کورٹ کی جو کوریڈور ہیں، جو آپ سمجھ سکتے ہیں راہداری ہیں، اس میں بھی مختلف چہ میں گویاں ہوتی رہیں اور یہاں تک تھا کہ ہم چونکہ جرنلسٹ ہیں تو ہمیں بھی ایک خبر کی تلاش تو رہتی ہے اور کسی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ہم بھی اپنے اس میں تھے کہ اپنے کان اپنے سب کچھ بالکل سٹینڈ بائی ہو گئے تھے کہ کبھی خبر نکل سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے چیف جسٹس پہ کوئی بینچ بنا دے۔ تو یہاں بنا نہیں ہے بینچ، ابھی بینچ نہیں بنا، لیکن یہاں تک بات چلی کہ جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں کوئی بینچ تشکیل دیا جا رہا ہے، لیکن بعد میں ہم نے سوچا کہ یار یہ منیب اختر تو وہی ہے جس کے بارے میں وہی پرویز الہی کا جو سیکرٹری تھا محمد خان بھٹی، وہ یہ کہتا تھا کہ بھائی چیف جسٹس یعنی کہ منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن جو ہے وہ مینیجڈ ہوئے ہیں، لیکن چیف صاحب مینیج نہیں ہو رہے، یہ ایک بات منظر عام پہ آئی۔ لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چیف صاحب جو ہے وہ تو مینیج اپنی ساسو ماں کے ذریعے ہو گئے، تو یوں یہ سب مینیجڈ ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں کہ جب جو آڈیو لیکس آئی ہیں ان میں تقریباً سارے ججز کا ذکر ہے اور خاص کر اپنا
जो है मुज़हर नकवी का भी मामला ज़ेर बहस है, वो भी चीज़ें आई हैं। तो अब वो जजेस देखें, हुकूमत की इंटेंशन क्या थी। एक एतराज़ उठाया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से जो इंक्वायरी कमीशन बनाया उसमें चीफ जस्टिस से मुशावरत नहीं हुई। तो उसमें हुकूमत ने ये बात बतलाई कि हम कैसे मुशावरत उस बंदे से कर सकते थे जिस बंदे के खिलाफ प्रोब करना है, जिसकी सासू माँ बरह रास्त मुलव्वस है, और जो सासू माँ के कहने के ऊपर, तो उससे अगर हम मुशावरत करते तो ये पूरी एक्सरसाइज जो है ये फिर एक्सरसाइज गलत हो जाती ना, या एक्सरसाइज कारगर ना होती, इफेक्टिव ना रहती। एक चीफ जस्टिस, एक मुतनाज़ा चीफ जस्टिस हैं, उनके फैसले मुतनाज़ा हैं, उन पर ईमानदार होने का इल्ज़ाम है, उनकी सासू माँ की ऑडियो लीक आई है, उसकी तहकीकात ही करनी है, तो उनसे मुशावरत कैसे की जा सकती है? बिल्कुल। तो ये जो हुकूमत का इंटेंशन था, चीफ जस्टिस को उन्होंने बाईपास करके अपने तौर के ऊपर ये जो आइन और कानून में चीज़ें थी उन्होंने ये कमीशन बनाया, तश्कील दिया। तो अब ऐसी सूरत हाल में वो मुनीब अख्तर या इजाजुल एहसन या मुज़हर नकवी या चीफ जस्टिस खुद उस बेंच का हिस्सा हो सकते हैं जो बाबरवान की या पीटीआई की इस प्रॉक्सी पिटीशन पे बेंच बने? नहीं हो सकते। आइन और कानून का उसूली तकाज़ा तौर तो पर यही नहीं है। हो सकते। तो ये मजबूरी है जजेस को, वरना आज शायद मुनीब अख्तर की सरबराही में बेंच बन चुका होता या इजाजुल एहसन की सरबराही में मैं बन ये चुका सोच रहा होता। था कि चलो बेंच बनेगा तो फिर देखेंगे, हो सकता है ये फिर भी बना दें, फिर भी बना दें, क्योंकि इनको तो कोई परवाह नहीं है यार। इन्होंने अगर राह रास्त आना होता तो जो पब्लिक, जो सोशल मीडिया पे जो पब्लिकली लोग इनके बारे में राय दे रहे हैं वो नहीं इन तक पहुंच रही होगी, पहुंच रही है। क्यों तो नहीं ये पहुंच राह रही? रास्त पे आने वाले होते, इनको कोई परवाह होती तो कब को आ चुके होते अदा राय रास्त पे वो आता है जो ये समझता है हम गलत रास्ते पे हैं। हाँ जी, ठीक है, ये तो समझते हैं कि जो इमरान खान का रास्ता है वही राय निजात है, हाँ, क्योंकि वही हमारा सादिक व अमीन इनका है, ईमान हो गया इनका ईमान हो गया। ये उस पे से कफारा तोबा ना तोबा तैब हो रही है ना कफारा अदा कर रहे हैं। उल्टा उस मामले पे एक मैं बात सोच रहा था कि इन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा को जिस तरह रुस्वा किया, जस्टिस काजी फायज ईसा की फैमिली को जिस तरह रुस्वा किया, अब ये देखे कुदरत मकाफात अमल जो है ना अदा, ये बड़ी आपने बात की है कि मकाफात अमल हो के रहता है, और ये नेचर की ना कुदरत की बड़ी खूबी है कि वो मकाफात अमल को ना बहुत जल्द सामने लेके आती है। लोग देखते हैं। अब जस्टिस काजी फैज ईसा एक तो महा इंसान है। काजी फैज ईसा, उसके वालिद को हम देखते हैं तो वो कैद आज़म, रियासत कलात, नवाब ऑफ कलात का जो है वो वजीर आज़म और उसका मुशीर मोतमद खास था। फिर रियासत कलात ने जब बानी पाकिस्तान को कलात का मुकदमा लड़ने के लिए फैसले हैं काजी के अपने। अच्छा नहीं, उसके बाबा, अच्छा वो एक है। अब जब हम आते हैं काजी फैज ईसा की बीवी के ऊपर, अदा ये अपने सरीना ईसा जो है ना, वो कोई बंदियाल की तरह, ये जो है ना बंदियाल की, या आप उसको कोई भी, ये वो खानदान ही नहीं है। अदा उसके अंदर जो है ना वो रॉयल ब्लड है, स्पेन की शहजादियों का ब्लड है, उसमें स्पेन का रॉयल ब्लड है। अगर आप सोचें, मुझे तो उनके पूरा बायोडाटा पता है ना कि जस्टिस काजी फैज ईसा के जो ससुर थे, ठीक है ना, खोसो, उन्होंने वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो स्पेन की शहजादी वहां पे पढ़ती थी, वहां से उनकी शादी होती है, वो उसको बलूचिस्तान में लेके आते हैं, वो स्पेन की शहजादी वो बलूचिस्तान में आके वो बलोच, वो उसके बहुत ज्यादा जो है बलोच कौम के लिए भी और अपने खित्ते के लिए बहुत ज्यादा ग्रां कदर खिदमात है। ये उसकी साहबजादी है, ठीक है ना, और खोसो फैमिली से ताल्लुक रखती है, उधर से स्पेन का रॉयल ब्लड है। खुदा की कसम, इस जैसी औरत को, इस जैसी खातून को जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसकी वालदा ने अपनी जो है वो शही जिंदगी कुर्बान कर दी इस पाकिस्तान के लिए, उस खातून को जो है ये बंदियाल और मुनीब अख्तर जो है ये बैठ के उसको जलीलो खार करते रहे हैं। तो अब मकाफात अमल है। अब उनकी अपनी बहू भी जो है, अपनी सासू माँ भी, और उनकी अपनी चीजें भी जो है वो जलीलो खार होंगी। ये मेरा नहीं, आपका नहीं, ये कुदरत का फैसला है जो हो रहा है, और यही मकाफात है। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच, रुला दें आप, इससे पहले प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तैयब के साथ व्यूअर्स, डिस्कशन आपने सुनी, उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।